بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ گزشتہ روز کرکٹ کے میدان میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی، 10 وکٹوں سے شکست دی اور پاکستان نے جو ہے وہ پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے کسی میچ میں یہ شکست انڈیا کو دے کے اس کا غرور خاک میں ملایا۔ ساری دنیا میں اس پر تبصرے ہیں، جہاں جہاں پر پاکستانی موجود ہیں جشن منایا گیا۔ بہت ساری خبریں ایسی بھی ہیں کہ شاید بھارتی شائقین نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پر پاکستان ٹیم کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اس پہ بات کی۔ ہمارے ایکس کرکٹر نے، شعیب اختر نے بھی ایک نجی پروگرام میں انڈیا کے جو ایکس کرکٹر ہربھجن سنگھ کے ساتھ ان کا گفتگو جب ہوئی، ان کی بات چیت ہوئی تو ہربھجن سنگھ نے جیت کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے ان کو بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کہاں ہیں، اور ہربھجن سنگھ نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں شکست فاش ہوئی اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس معاملے پر آج تفصیل سے بات ہوگی۔ پاکستان میں خوشیوں کی جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑی نوید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ قلعدن تنظیم نے ملک کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ ہڑتال کر رکھی تھی یا جیم کر رکھا تھا۔ ان کے مذاکرات کس نہج پہ پہنچے ہیں، حکومت سے کیا بات چیت ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر بلوچستان اسمبلی کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اسپیکر نے بھی جو ہے وہ اسمبلی کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہاں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ان تمام جو ٹاپکس ہیں، ہمارے موضوعات ہیں، ان پر سیر حاصل گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر صحافی، نامور کالم نگار اور سعد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کرکٹ کے میدان سے پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد ہم نے بھارت کو ورلڈ کپ کے کسی میچ میں شکست دی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ایک نظم تھی کہ اتنی ہی مسرت کافی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کرکٹ کے میدان میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ابھی ہم نے ایک میچ جیتا ہے، ٹورنامنٹ میں جیتا، اور بابر اعظم نے بالکل درست بات کہی ہے۔ اپنے ڈریسنگ روم میں لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ لیجیے گا کہ بھی دیکھو یہ اتنے ایکسائٹڈ نہ ہو، جو جیتنا تھا وہ جیت لیا آپ نے۔ ایونٹ یہ بڑا ہے، بڑا اس لیے ہے کہ گنا جاتا تھا کہ بھارت کی ٹیم بہت مضبوط ہے۔ ہم پچھلے 5 سال جو تھے وہ ان سے ہار بھی گئے تھے T20 کے، اور اس ٹورنامنٹ میں کبھی ان سے جیتے نہیں ہیں، ورلڈ کپ میں ہم کبھی نہیں جیتے، ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ اچھا، اس کا سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے۔ وہ سنیل گواسکر کہتا تھا کہ جب شارجہ میں میاں داد نے چھکا مارا تھا تو اس کے بعد ایک عرصے تک ہم پاکستان سے جو ون ڈے تھے، ODI تھے، وہ جیت نہیں پاتے تھے۔ کیوں؟ وہ نفسیاتی اثر اس کا اتنا پڑا تھا کہ ہم جیتے جیتے ہار جاتے تھے۔ T20 کا بھی کوئی ہم پر ایسا نفسیاتی اثر تھا، اور بھارت زیادہ کانفیڈنٹ تھا۔ اس کے بیٹسمین بھی وہ اس کے خیال میں دنیا کے نمبر 1 ہیں۔ وراٹ کوہلی کا بڑا ان کا چرچا ہے۔ ہم بھی بابر اعظم پہ بہت ناز کرتے ہیں۔ اس نے بہت بڑی بات کی، اس نے ہمارے انضمام الحق نے، کہ وہ جس سٹائل سے اور جس طریقے سے کھیل رہا ہے وہ دنیا کے سارے ریکارڈ توڑے گا۔ انضمام الحق میں ایک بڑا پن ہے۔ مجھے یاد ہے جب محمد یوسف ریٹائر ہوئے تھے، پاکستان ٹیم نے جبرن کیا تھا، یونس ایک طرف، یوسف ایک طرف۔ یوسف ایک بڑے پروفائلک پلیئر تھے، سٹائل تھا ان کا۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے اس پہ کمنٹس کیا تھا، یہ کیپٹن تھے اس وقت، کہ ہی از دا گریٹسٹ پاکستانی بیٹسمین ایور پروڈیوسڈ، اور یہ کہا کہ حنیف محمد، میاں داد اور ایون می، ہم سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو ٹربیوٹ پیش کرنا دوسرے کو ہوتا ہے، بڑے پن کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 12 سارے ریکارڈ توڑے گا۔ آج 10 وکٹوں سے جو شکست ہوئی، یہ ناقابل تصور تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کر کے رکھ دیا پاکستان، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اور شاہد افریدی نے جو سٹارٹ ہی میں پہلے اوور میں شہنشاہ افریدی نے پہلے اوور میں جو وکٹ اڑا دی، تو اس وقت انتھنکیبل لگ رہا تھا۔ اور وکٹ بھی کس کی اڑائی؟ شرما کی، ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے بعد وہ سنبھلے نہیں انڈیا میں۔ صرف پھر پیک ٹائم پہ جب وراٹ کوہلی نے اس کو آؤٹ کیا، پھر اس کو بھی آؤٹ کیا، راہل کو آؤٹ کیا، اور بات یہ ہے کہ آپ کے باقی بالر بھی ماشاءاللہ ٹھیک چلے، رنز دیے اس نے محمد حسین نے، کیا نام ہے اس کا، لیکن اس نے بھی وکٹ لی۔ تو یہ حارث رؤف تو بہت اچھا گیا ہے، اس کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں آ رہی تھی، وہ پازیٹیو گیا ہے۔ اور آپ کے اوپننگ جوڑے نے تو نہ فخر زمان کو موقع دیا، نہ شعیب کو دیا، نہ حنیف کو دیا ہی نہیں۔ پہلے ہی وکٹ کی پارٹنرشپ میں سارے رنز پورے کر دیے، اور ظاہر ہے پاکستان قوم بہت خوش ہے اور خوش ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا اتنی ہی مسرت کافی ہے۔ خوش ہو رہی ہے آپ،
آپ کل نیوزی لینڈ کے میچ کی تیاری؟ ہاں سر، کل کا میچ بھی بڑا اہم ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ تجزیہ کار بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے. سر، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ یہ فائنل سے پہلے فائنل تھا اور ہمارے لیے یہ فائنل ہی ہو گیا. مزید بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں جناب اشر زیدی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. ان سے بات. جی السلام علیکم زیدی صاحب. جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ کیا کل کے میچ پہ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ میں کیا سوال پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے. اصل بات بنتی ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ سے میں بات کر رہا ہوں. شکریہ آپ کا. بہت چھوٹا سا صحافی میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بول سکوں. آپ سے ہم نے اتنا سیکھا ہے بالواسطہ. لیکن سر جو میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میچ سر آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت کینیڈا کے شہر مسیساگا سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا مسیساگا دیکھا ہوا میرا. پاکستانیوں کی اتنی تعداد ہے کہ اس کو ہم منی سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. اور کل جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی کہ پہلے تو یہ بتاؤں کہ اس علاقے سے ہم لوگ گوروں کو آؤٹ کر چکے ہیں. اتنے دیسی آ گئے کہ اب یہاں گورا نظر نہیں آتا. اور کل سر واقعی وہ صورتحال تھی کہ سڑکیں خالی تھی. میں جب دوپہر میں نکلا ہوں ایک آدمی سڑک پہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو بالکل کراچی، لاہور یا بامبے والا جو تھا صورتحال وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے میں نظر آئی تھی. تو انتھوزیازم تو اپنے پیک پر تھا. اشر زیدی تو ہے اپنا جو مسیسپی ہے یہ تو ہے ہی پاکستانیوں کا علاقہ. پاکستانی آباد ہوتے ہیں عام طور پر. جی سر، پاکستانی انڈینز دونوں بہت ہے سر یہاں. جی. تو اب آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا تاثر ہے؟ ہم جو کھیل رہے ہیں اس کو انالیسس کیسے کرتے ہیں آپ؟ بیٹسمین کو، بالرز کو. سر اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکیں آپ کی آواز. میں نے کہا کہ آپ کیسے انالیسس کرتے ہیں اپنی بیٹنگ، اپنی بالنگ کا، اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کا؟ سر فیوچر تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. محمد عامر کا بھی چند دنوں پہلے انٹرویو آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا پاکستان ٹیم مومنٹم پہ چلتی ہے. اور ہم نے 92 ورلڈ کپ میں بھی دیکھا، 2009 ورلڈ کپ میں بھی دیکھا کہ جب مومنٹم مل جاتا ہے تو پھر پاکستان کو کوئی نہیں روک پاتا. 2 یا 3 اچھی بالیں چاہی تھی، وہ شاہین آفریدی نے کی اور وہ کام ہو گیا. اچھا میری 2-3 دن سے انڈین فینس سے، انڈین میڈیا سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے کیا وہ سب محمد شامی کے پیچھے پڑ گئے، بیچارے کو غدار کہہ رہے ہیں اور باقی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میچ سے پہلے ہی جو سیریس کرکٹ سمجھنے والے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ انڈین ٹیم، یہ وراٹ کوہلی نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں. ان کے اندر اپنے خلف فشار بہت چل رہے ہیں. روہت شرما گروپ جو ہے وہ وراٹ کوہلی کو کیپٹنسی سے ہٹانا چاہتا ہے. اور عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات اپنے زمانے میں کہی تھی کہ میں ٹاس کے وقت مخالف ٹیم کے کپتان کی باڈی لینگویج دے کر ان کے ڈریسنگ روم کی صورتحال بتا دیتا تھا. تو میچ سے ایک دن پہلے جو وراٹ کوہلی نے پریس کانفرنس کی ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو دوبارہ دیکھیں تو اس کے بالکل شولڈرز گرے ہوئے تھے. وہ اگر مگر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. یہ وہ وراٹ کوہلی نہیں تھا جس کو ہم نے گراؤنڈ میں دیکھا کہ وکٹ مل رہی ہے تو اچھل رہا ہے، مکے مار رہا ہے اپنے بالرز کے پیچھے. تو ہمیں پہلے سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یہ وہ انڈیا ٹیم نہیں ہے جس سے ہمیں خوف کھانا ہے یا یہ ہماری خطرہ بن سکتی ہے. پلس سونے پہ سہاگا یہ کہ انڈیا کے لاسٹ 10 T20 میچز کا ریکارڈ دیکھیں تو اس میں اس نے 5 جیتے ہیں، 5 ہارے. تو سارے انڈیکیٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ میچ جیتیں گے. اب وہ الگ بات ہے ہماری مناسب قوم، ہماری ایک مزاج ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے. کل تک لوگ اس ٹیم کو تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھے اس کے بارے میں. آج سب کو کنگ بابر کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں مومنٹم بن گیا ہے. اور کل بابر اعظم کی بڑی اچھی ویڈیو آئی ہے، بڑی میچیورٹی کا اس نے ثبوت دیا ہے کہ ڈریسنگ روم میں میچ کے فوراً بعد ہوٹل جانے سے پہلے اس نے لڑکوں سے کہا کہ بھائی کمپلیسنٹ نہیں ہونا، ہم ورلڈ کپ جیتنے آئے، ہم سے انڈیا کو ہرانے نہیں آئے. تو آلدو نیوزی لینڈ ایک بہت اچھی ٹیم ہے، چیمپئن ٹیم ہے، لیکن آئی تھنک پاکستان ٹیم کو مومنٹم بن گیا ہے. ریزلٹس کی تو ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے لیکن مقابلہ پاکستان ٹیم اب ڈٹ کے کرے گی. آشر یہ بتائیے گا کہ پاکستان ٹیم کی جو اوپننگ تھی بابر اعظم اور رضوان کی جو آخر تک میچ کو لے گئے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ کتنی میچور اننگ تھی وہ؟ سر جہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ بابر نے اور رضوان نے اپنی بیٹنگ کو نئے اینگل پہ یا نئے لیول پہ لے گئے، اس سے دوسری جو بہت تشویشناک بات تھی کہ وہ انڈیا کی بالنگ میں سر کوئی بات دکھائی نہیں تھی. مطلب اب میں آپ کو سر ایک ایسی ازرائے مذاق ایک بات کہوں گا کہ میچ سے پہلے میں ایک انڈین چینل کے ساتھ بیٹھا ہوا تو وہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے ہمارے پاس بمراہ ہے، بھونیشور کمار ہے. تو میں نے ایسی ازرائے مذاق سے کہا کہ یہ جو بالر ہے یہ تو پاکستان کی گلی کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں، ہم لوگ ان کو منہ بھی نہیں لفٹ بھی نہیں کراتے. 140
हमारे यहाँ डोमेस्टिक में कोई बॉलर हिट करे तो फिर उससे कहते हैं आओ यार कैंप में आओ, फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। नहीं तो वो तो इमरान खान ने एक जमाने में कहा था कि कपिल देव अगर वेस्ट इंडीज में होता तो उसका भी सिलेक्ट ही ना होता। बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होता सर, बिल्कुल एवरेज बॉलर। तो अगर आप पूरा मैच देखें, रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा उनको रोका बीच में, और बुमराह की सिवाय एक बॉल जो यॉर्कर पड़ी और रिजवान नहीं खेल सका, पूरे 17-18 ओवर में हमारे बैट्समैनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कोई चैलेंज नहीं हुए। इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान को डोमेस्टिक के किसी मैच में होती कि लड़के वहां उनको फंसा देते। तो इन दोनों का लेवल तो बहुत हाई है और बड़ा। और दूसरी बात सर, 150 रन का टारगेट था, आपको कोई मारने की जरूरत नहीं थी, आराम से खेलते, वो इन लोग ने खेला। तो अगर आप नोट करें तो तीसरे चौथे ओवर में मैच खत्म था, हमें पता था पाकिस्तान टीम अब जीत जाएगी, लेकिन 150 इतना भी कम नहीं था कि भारतीय टीम बिल्कुल शोल्डर अपने गिरा देती। तो कल बेसिकली साबित हुआ कि ये वाकई घर के शेर हैं, ये बाहर से प्लेयर्स को बुलाते हैं महंगे पैसे देके और फिर उनसे कहते हैं कि हमारे बॉलर्स को चैंपियन बनाओ। कल आपके सामने कलई खुल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बॉलर नहीं है, लेकिन आप उनकी बॉलिंग देखिए, उन्होंने प्रॉपर्ली बीट तक नहीं किया बैट्समैन। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है इंडिया के लिए खुद। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका अशर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने इतनी दूर बैठकर कनाडा से हमें बताया कि क्या सूरत-ए-हाल वहां है और आपने इस मैच को कैसे देखा। जी बड़ा अच्छी बात की उन्होंने, और यकीनी तौर पर वहां के लोग भी खुश होंगे। हाँ, अमेरिका में भी लोग खुश हैं और उन्होंने कहा कि बरतानिया में तो हर बहुत तरफ ज्यादा पाकिस्तानी है। मिसिसिपी जो कहते हैं उससे बेगमपुरा भी कहा जाता है वहाँ कनाडा में। मैं वहाँ गया हुआ हूँ, वहाँ ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। उसकी गली कूचों में निकल जाए तो लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी मोहल्ले में आ गए। और मजे की बात है कि वो टोरंटो का हिस्सा नहीं है, टोरंटो म्यूनिसिपैलिटी का हिस्सा नहीं है, टोरंटो में है, उसको 7 सबर्ब में है, लेकिन उसे टोरंटो म्यूनिसिपैलिटी का हिस्सा नहीं गिना जाता। तो इस लिहाज से वो एक अलग दुनिया है, अलग बस्ती है, एक छोटा सा पाकिस्तान कह लीजिए, एक छोटा सा सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए, बड़े सगीर कह लीजिए। हमारे यहाँ के लोग रहते हैं ज्यादा, और वहाँ ज़ाहिर है कि मोहब्बत से देखा होगा और उसकी जज्बे के साथ सर सारे पाकिस्तान में जिस तरह से बड़ी स्क्रीन लगी थी, कोयटा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर हो, पख्तूनख्वा हो, पेशावर हो, ऐसे लगता था कौम मुत्तहिद हो गई है। और जैसे जीत का वो उन्होंने आखिरी शॉट खेला तो हर तरफ गली मोहल्ले में शोर था। बाबर आजम का वो वीडियो चल रहा है बाप का कि वो जब स्टेडियम में शायद बैठा बड़ी वो रो रहे थे, और मैच के बाद वो रो पड़े, लोगों ने गले लगा के उनको मतलब मुबारकबाद भी दी। और फिर उनकी वो एक वीडियो वायरल हुई है कि जब साइकिल पर बैठाकर अपने बेटे को लेके जाया करते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, बैच के लिए क्लब छोड़ के आते हैं, करते हैं। इस तरह गली मोहल्लों से लोग उठे। अभी शायद आबद अली का इंटरव्यू पढ़ा था, वो भी मुजंग से उठा है वसीम अकरम की तरह। मतलब गलियों से जहाँ लड़के उठते हैं, उठ के फिर छा जाते हैं पूरी दुनिया। सर आपने देखा कि विराट कोहली का और बाबर का बड़ा कंपैरिजन था, और जब भी बाबर से इस बाबत कोई सवाल होता वो कहते थे वो बड़े प्लेयर हैं, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ, सीखता हूँ, मेरा अपना एक स्टाइल जरूर है। बाबर में एक हम्बल, लेकिन सर उन्होंने साबित कर दिया कल के मैच में कि शायद वो आने वाले वक्त में विराट कोहली को बहुत पीछे छोड़ जाए। कई चीजों में तो अभी छोड़ गए हैं, लेकिन टेक्निक के लिहाज से बाबर मुझे हमेशा से पसंद है। मुझे क्रिकेट की इतनी सूझबूझ है जितनी, यानी एक जमाना था कि क्रिकेट, हॉकी और स्क्वाश, हम तीनों में चैंपियन थे और मैं तीनों गेमों को फॉलो करता था। मैं हॉकी के नंबर 2 प्लेयर जो थे वो भी मेरी नजर में थे, और मालूम अब हॉकी गायब। मुझे इतना दुख होता है। मैंने हसन सरदार का वो गोल देखा था, एक तो खैर उसने बम्बे में किया था ना, जो सांप की तरह गोल कराया, वैसा ही गोल उसने जर्मन के खिलाफ कराची में किया था। और यकीन कीजिए हम जो प्रेस गैलरी में बैठे होते थे तो हमारा असूल ये होता था कि किसी बात पे क्लैपिंग नहीं करनी, लेकिन जब हसन सरदार ने वो गोल किया था तो सारी प्रेस खड़ी हो गई। वो यकीन नहीं आता, सेंटर से गोल लिया उसने, जाके घूमता फिरता जाके गोल करके आ गया। तो शहनाज खेलता था, इस्लाह खेलता था, समी खेलता था, कलीमुल्ला, हनीफ, यानी क्या क्या फुल बैक हमारे, मंजूर हसन, मुनव्वर हसन, और फिर हाफ में उस जमाने में ये अख्तर रसूल, इफ्तिखार, बहुत सारे लोग थे, हमारे दोस्त भी थे वो। सर अब कल का जो मैच है जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हमने खातिर खा किया है और मैदान में बताएं हम कितना सिक्योर करके आपको खेलेंगे। नहीं, न्यूजीलैंड का मैच को भी हमें इजी नहीं लेना चाहिए। आज मैंने तजिया नगर पढ़ रहा था कि वो जरा स्पिन को जरा मुश्किल से खेलते हैं वहाँ के लोग, और ड्यू का क्या इफेक्ट होगा, अगर हमने पहले खेला तो क्या, बाद में खेला तो क्या इम्पैक्ट करेंगे। उनके पास ऐसे स्पिनर भी नहीं है, वो स्पिन को अच्छा भी नहीं खेलते, फास्ट बॉलर दोनों के प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, मतलब सारी तजिए जो होते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अच्छी टीम है, अच्छी टीम, और हमें लेना चाहिए उनको।
ایک زمانے میں یہ تھا کہ جس پلیئر کو ڈالنا ہوتا تو ہم نیوزی لینڈ کے خلاف ڈالا کرتے تھے اور بھی ہوم سیریز میں. پھر بعد سری لنکا کی یہ حیثیت ہو گئی, پھر بنگلہ دیش وغیرہ کی ہو گئی. لیکن سر ان کی ٹیم جب آ کے واپس گئی اس پہ بڑا غصہ ہے عوام میں بھی اور کرکٹ میں بھی بڑا اگریشن بڑا غصہ ہے. اس معاملے سے کل کا میچ بھی بہت اہم. اگریشن سے زیادہ کل ہمیں سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا ہے اور نیوزی لینڈ کو شکست دے کے ثابت کرنا ہے کہ وی آر اے کرکٹ پلئنگ نیشن اور گریٹ کرکٹ پلئنگ نیشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر باقی معاملات بھی بات کریں گے کل کے میچ کے لیے. ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں پاکستان کو. یہاں وقت تو ایک بریک ہے, ٹیک اے شارٹ بریک. پروگرام سجاد کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک کلدن تنظیم نے ملک کے طول میں دھرنا دے رکھا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ڈسٹرب تھے. اب وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات اچھے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پنجاب کی تیسری بڑی پولیٹیکل پاور بھی ہیں. ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے ہوں گے, کیا بات چیت ہوگی, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میر صاحب, مختلف شہروں میں جو ہے وہ لوگ بہت تکلیف کا شکار تھے اور اس پہ کھل کے شاید بات بھی نہیں ہو سکتی تھی اس طرح سے. کیا کہنا چاہیں گے وہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں فرانس کے سفیر کے حوالے سے؟ جو مطالبات ہیں فرانس کے سفیر کو تو خیر ہم نکال نہیں سکتے, وہ تو انہیں عقل آ جائے گی. ان کے اور دوسرے مطالبات بھی ہیں کہ ہمیں کل عدم ختم کیا جائے. ہماری حکومت بھی گو کا شکار ہے. پہلے انہیں کل عدم کر دیا, پھر ایک سیاسی پارٹی جو اس پہ پابندی لگنی چاہیے تھی وہ کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے, جیسے نیب کا گیا تھا. ایک نیب جماعت تھی جو اب ANP کے نام پہ کام کر رہی, ولی خان کی جماعت. سپریم کورٹ نے اس کو پابندی کو انڈورس کر دیا, لگ گئی. اب ہم گئی تو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس پر پابندی نہیں ہے, لیکن وہ جو تنظیم ہے ہم نے کہا کہ وہ ٹیررسٹ ہے, ہم کل عدم کریں. الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا سر, وہ اس لیے کہ وہ رجسٹرڈ ہے, وہ رجسٹرڈ ہے. ہم اصل میں ہم نے اعلان کر دیا, پھر اس کے بعد بیچ میں ہم نے راستہ بدل دیا. ان کے ساتھ ہم یہی کرتے رہے. ان کا مشہور دھرنا فیض آباد کا تھا. اس دھرنے کی جو صورتحال پیدا ہوئی, اس میں جو سپریم کورٹ کے جج فائز کا فیصلہ آیا, اس فیصلے نے آج تک ہمارے لیے جوڈیشری میں ایک مصیبت پیدا کی ہوئی ہے. اب پھر اس کے بعد میں کیا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہم قرارداد پیش کریں گے فرانسس فیس کے بارے میں, فلاں کریں گے. کیوں وعدے کرتے ہو جو پورے نہیں کرتے؟ آپ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے چلانے کے لیے نہیں, آپ ان کو کنونس کریں کہ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اس عرصے میں ان کے جو بانی تھے خادم حسین رضوی صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے ان کے بارے میں بڑا پراپیگنڈا تھا کہ بڑے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں یا زبان ایسی استعمال کرتے ہیں. بعد میں ان کے جو بہت سے ٹیپ چلے تو ہر آدمی نے کہا یہ تو عاشق رسول ہے, کوئی شک نہیں. یہ علامہ اقبال کے بڑے موت کرتے, ایسے اشعار سناتے ہیں علامہ اقبال کے, فرفر سناتے ہیں, یاد ہے, اور صحیح موقع پہ لگاتے ہیں. اچھا, ان کی عزت اور جیسا جنازہ اس کا تھا, اللہ پتہ نہیں کسی کو نصیب کرتا کہ نہیں کرتا. لاہور بڑے صغیر کے بڑے جنازے, بہت بڑے جنازوں میں تھا وہ. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے جب دوبارہ انہوں نے کیا تو آپ بیٹے کو گرفتار کر دیا جو کہ اب اس کا سربراہ تھا. اب باقی چھوڑ دیے, 300 پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مقدمے ہیں وہ رکھے ہوئے. اب کہتے ہیں کہ وہ مقدمے ہم وڈرا کر لیں گے یا نہیں. بھائی آپ فیصلہ کرو, آپ نے ان کے ساتھ کیا شروع کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہزار روپے لفافے میں ڈال کے لوگوں کو پیسے دو کہ جاؤ اور بعد میں ہم نے آپ کی جیب میں. اس سے بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. میر صاحب, اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں کہ کیا مذاکرات ہوئے ہوں گے. اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کا جناب سیف الرحمان صاحب. جی, میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا قصہ ہے یہ جو کل عدم تحریک کہتے ہیں, اسے ہم نام نہیں لیتے, عام طور پر شرماتے ہیں حالانکہ سب لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں سن رہا تھا ابتدائیے میں, یعنی دیکھیں ریاست کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے, ریاست کا جو سب سے اہم ستون ہوتا ہے جسے نظام حکومت چلانا ہوتا ہے. لیکن وہ عوام سے براہ راست طاقت اخذ کرتی ہے. اس کو عوام کی نبض پہ ہاتھ ہونا چاہیے, عوام وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ایک بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ پاکستان کا ہر فرد, میں تو سمجھتا ہوں غیر مسلم بھی, عاشق رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہے. ہر شخص, یعنی کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے ان کے نام سے, رکت آئی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے. اور ان کو غیر مسلم بھی اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح ہم ہیں. اس لیے میرا خیال ہے یہ واقعتاً کنفیوژن کیوں پیدا کیا گیا کہ اس میں لوگوں میں کے اندر ریاست نے, کہ ریاست کے وہ لوگ جن کو تھوڑا بہت یہ بات ہینڈل نہیں کرنی آئی, انہوں نے اس کنفیوژن کا شکار کر دیا کہ خادم رضوی صاحب یا ان کے بیٹے جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں, باقی نہیں ہے, لہٰذا ان کو ہم اور طرح ڈیل کریں گے, ان کو اور کریں گے.
یہ ساتھ ساتھ کچھ ایجنڈا بھی لے کے چل رہے ہیں. تو واقعی کبھی کالعدم قرار دینا, کبھی پھر وہ لفافے بانٹنا, یعنی اسٹیٹ کی ایک پالیسی کے اندر ایک کنسسٹنسی تو ہونی چاہیے, کیونکہ وہ پھر بھی عوام کی مینڈیٹ سے ایک بات کرتا ہے. تو یہاں بھی جب آپ سرینڈر بھی کرتے جاتے ہیں, گنجائش بھی دیتے جاتے ہیں. شیخ رشید ہمارے وزیر کیا کہہ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں وہ بین ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں ان کو قلم کیا ہوا ہے, کبھی کہتے ہیں ہم ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ان کے مطالبے بھی مان رہے ہیں, اور ان کو بین بھی کہہ رہے ہیں, قلعدم بھی کہہ رہے ہیں, کہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں لوگ؟ میں تو کہہ رہا ہوں ریاست اس طرح کا ڈیل کرے گی تو پھر آپ دیکھیں نا, اس میں پیغام جاتا ہے, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے لیڈر کی جماعت کا قلم ہو یا کوئی بھی ہو, اور یہاں پہ چونکہ لوگوں کے جذبات بھی ہیں, اس میں ان کا بھی مسئلہ ہے, وہ بھی انوالو ہے, اس کا مسئلہ آ جاتا ہے نا جی. ہاں جی, ان کے ساتھ پھر آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں, تو پھر آپ پیغام یہ دینے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے وہ چل جائے گا تھا, یعنی ایک مکس قسم کا فارمولا جو ہے. ریاستیں تو ایسے نہیں ڈیل کرتی نا, ایک ریاست کی پالیسی ایک ہاتھ پر مبنی ایک پالیسی بنائی جاتی ہے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہاں پہ یہ بات کہی جا سکتی تھی, کیوں نہیں کہی جا سکتی کہ جناب سیٹ اف کا معاملہ ہے, ای یو کا معاملہ ہے, یورپین یونین کا معاملہ ہے, فرانس کے ساتھ یہ ہے, اور یہ ہے کہ اگر سفیر جو ہے ان کو نکال دیتے ہیں یہ یا غلط, تو پھر اس کے لیکن اس کے علاوہ آپ ٹرکی کی مثال لے لیں, 10 جو ان کو ناپسندیدہ ڈپلومیٹ قرار دیا اڈوانی, جب ان کا حالانکہ معاملہ بھی اور تھا, یہاں تو معاملہ بہت بڑا ہے, یعنی کہ اس معاملے کا اس معاملے سے تو موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ اگر ریاست یہ سمجھے کہ جی میرے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے اور میں اس کو ڈیل کرنا ہے, لیکن دراصل بات تو یہ ہے نا کہ جب ہم ایک چیز کو لیں گے ہی غیر سنجیدہ کہ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا, یہ جو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا والا فارمولا, اس میں جب سر کے اوپر آتی ہے پھر آپ ہاتھ دوڑ کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, لوگوں کو آپ راستے بند کروا دیتے ہیں, آپ جیتی خندق کھود دیتے ہیں. جی وہ خندق دیکھیں, آپ اندازہ کریں نا, اب اس کا دنیا بھر میں ایک مذاق اڑ رہا ہے اس کا, اور کئیوں نے تو یہ بھی مذاق اڑایا کہ اگر پاکستان کی کوئی افواج کو یا کوئی ایسا کہیں پہ اور تیاروں کو لینڈ کرنا پڑ جاتا ہے جی ٹی روڈ پہ یا ان کو عبور کر کے اسی روڈ سے, تو آپ نقل و حرکت کرنی پڑ جاتی ہے بارڈر تک کی, تو وہ ہو تو آپ نے اپنے آگے سامنے خود ہی کھڑے کھود لی. تو یہ چیزیں جو تھیں حال اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. دوسرا ایک امیر صاحب آپ اور میں دونوں ایک بات اکثر کہتے رہے ہیں کہ نظام حکومت نام ہے پیش بینی کا, پیش بندی کا. آپ کو تھوڑی سی خوشبو آ جانی چاہیے کہ حالات کس درجہ ہیں, آپ نے اس کے اوپر اقدامات اٹھانے ہیں. اقدامات کا مطلب یہ ڈنڈا ہی برسانا ہے یا صرف پیسے دینے ہیں. اقدامات سے مراد ہے کہ ایک پورے زیرک انداز میں ایک پورے سوجھ بوجھ کے ساتھ لوگوں کو انوالو کر کے, اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے, اگر آپ دشمن سے بھی آپ کا ڈی جی ایم سے بات کر رہا ہوتا ہے, تو دشمن سے بھی آپ کا فارن منسٹر, انڈیا کے فارن منسٹر سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کا پرائم منسٹر سے بھی کر رہا ہوتا ہے, تو خاصم رضوی جو ہے انڈیا کے پرائم منسٹر سے تو پھر بھی بہتر ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ کیوں نہیں کی جا سکتی بات, اور بات بر وقت کی ہو تو اس کا یعنی معاملہ اور ہوتا ہے, بات بے وقت کی ہو تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے. انہوں نے منگل تک کیوں رکھایا ہے, وزیر اعظم کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم دیکھیں نا جی, اگر یہاں ون مین شو ہی ہوگا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. ایک پورا اسٹرکچر ڈھانچہ ان کو چھوڑ کے جانا چاہیے, یعنی نظام آپ کیا ایک تو پورا آپ اسٹرکچر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں میرا نقشہ یہ ہے, آپ کی رائے کیا ہے, یہ تو جمہوریت ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک شخص اگر 10 دن کے لیے وہ بیمار ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ, تو کیا نظام معطل ہو جائے گا پورے کا پورا؟ ایک پورا اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کا, وہ پوری مشینری ہے, وہ کام کر رہی ہوتی ہے. آپ خود ہی جانتے ہیں میر صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کئی بریفنگز میں, فورن آفس دنیا کے جتنے بھی ہم نے باہر کے ممالک کے دیکھے ہیں, فورن آفس پورا سال پورا دن رات کام کرتے ہیں, پالیسی پیپرز بناتے ہیں, آپشنز بناتے ہیں, کہاں پہ کیا حساسیت ہے, پاکستان کا کیا مسئلہ ہے, چین کا کیا مسئلہ ہے, اس خطے میں کیا مسئلہ ہے, افغانستان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور اس میں پھر طرح طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر اوپر وزیر اعظم 10 دن کے لیے کہیں چلا بھی جاتا ہے تو وہ سارا نظام کا دھڑم بیٹھ جائے. یہ تو پھر آپ کا مطلب کہ آپ کا نظام اتنی کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے. یہ تو اس کے لیے ہوم ورک بغیر رہنا چاہیے, یہ تو نہیں ہے کہ جب سروے آئے تو آپ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے آپ کی, بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب, آپ نے بات تو بڑی کلیئر کی. ہم منگل کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور گڑھا کھود کے ہم نے سڑک پر پوری دنیا میں تماشا بنا دیا اپنا. اور کوئی بات ہوتی ہے. سر وزیر داخلہ تو ملک میں موجود ہے, میچ دیکھنے گئے تھے, ان کو بلایا گیا ایمرجنسی بنیادوں پہ. وزیر داخلہ
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات بڑے اچھے رہے ہیں. وہ اچھے رہے, وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مرید کے پہ ان کو روک دیا ہے. اسلام آباد ابھی اس طرح کلیئر نہیں کیا انہوں نے جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان قوتوں کے ساتھ ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر پنجاب کی تیسری بڑی قوت ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہا آج, یعنی آپ ان پر آپ پولیٹیکل پابندی لگاتے رک گئے ان پر. جی سر. اور آپ نے ان کو کالعدم قرار دے دیا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. آپ مجھے بتائیے, جس کو آپ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر کالعدم قرار دے دیا ہے, بین کر دیا ہے, اس کو آپ کس منہ سے الیکشن کمیشن کو نہیں کہتے کہ ان پر پابندی نہیں لگے؟ کس منہ سے آپ رپورٹ پہ نہیں جاتے؟ بڑی سوچنے کی بات ہے. آپ نے دھوئی ہے, ڈکوتمی ہے, آپ ان سے ڈرتے بھی ہیں, ان کو فیور بھی کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے. اسٹیٹ کے شاید ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں, بہت سے لوگ رکھتے ہیں اس ملک میں, رکھتے ہیں عشق رسول کی وجہ سے. سر وہی جو ان کا نعرہ ہے لبیک کا یا رسول اللہ, اس پہ تو پھر کوئی اس پہ ہاں, بات ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ حکومت کو اس بارے میں اپنی پالیسی کو واضح کرنا چاہیے, قوم کو بھی کنفیوز نہیں رکھنا چاہیے. ہم کالعدم جو تحریک طالبان ہے اس کے بارے میں بڑے کنفیوز ہیں. ہمیں بڑے کھل کر ساری بات معاملے کو سامنے رکھنا چاہیے اور فیصلہ ٹھیک ہے. میرے صاحب ایک اور اہم معاملہ ہے بلوچستان کی اسمبلی کا. کافی عرصے سے ہم اس پہ ادھر بھی معاملات چل رہے ہیں اور ہم بھی تقریباً روزانہ اس کے اوپر بات چیت بھی کرتے ہیں. اب جو عبدالقدس بندوجو صاحب ہیں اسپیکر بلوچستان, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ وزارت اعلیٰ کے مضبوط امیدوار بھی ہیں. کھیتران صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک بھی واپس لے لی ہے. کیا معاملہ ہوگا آگے, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے, جام کمال نے اپنی پوری کوشش کی. آخر میں اس نے کہا کہ عمران کو دیکھنا چاہیے اس کے گرد کون لوگ ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس نے وفاق میں بھی آ کے کی. لیکن دیکھیے, جب تحریک عدم اعتماد بلوچستان میں شروع ہوتی ہے تو پھر انجام تک پہنچتی ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک مجموعی تبدیلی کا پیش قدم ہوتی ہے. ثناء اللہ زہری کے خلاف بھی تحریک کا پیش ہوئی تھی, نواز شریف اس کے بعد ہی گئے اس ملک سے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کی تبدیلی کو ایک تو وہ آتی کیسے, ہمیں اس کے میکینزم کو سمجھنا چاہیے. بلوچستان کے بڑے حصے پر لیویز کا کنٹرول ہے. لیویز کا کنٹرول ہونے کا مطلب یہ صرف 10% حصہ پولیس کے پاس ہے. لیویز کے کنٹرول ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ سرداروں کی کچھ لوگ ہیں انٹرینڈ سے, جس کا مطلب ہے کہ وہاں ایف سی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. ہم نے بلوچستان کی صورتحال ایک خاص حالات کی وجہ سے ایک مختلف بنا رکھی ہے. اس میں ایک اسٹیبل حکومت کا رہنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ کاش بلوچستان کو ایک اسٹیبل حکومت ملے, تو کم سے کم 5 سال تو نکالے گا. ٹھیک ہے سر, اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کی صورتحال کیا. ہمارے ساتھ سینئر صحافی کوٹا سے موجود ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب. یہ شہزادہ ذوالفقار صاحب, اس دن بھی ہم نے ان سے رائے لی. جی سر. وہاں کے بہت سینئر صحافی ہیں اور بہت باخبر آدمی ہیں, یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم شہزادہ ذوالفقار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ سر اللہ کا شکر ہے. اچھا, آپ سے آج پھر ہم نے رہنمائی لے لی کہ کیا صورتحال ہے. جام صاحب بلاخر استعفیٰ دے دیا انہوں نے, اور بزنجو صاحب جو اسپیکر انہوں نے استعفیٰ دے کے کہتے ہیں کہ شاید وہ امیدوار ہے وزارت اعلیٰ کے. کیا آپ کا کیا ہے, کیا آپ کی؟ سر دیکھیں, یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ کہتے ہیں باخبر ہیں. آپ بھی بلوچستان کے بارے میں کوئی اتنے بے خبر نہیں ہے. نہیں کچھ. سر بات یہ ہے کہ جام صاحب تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ فیس کریں. کچھ ان کے دوست بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈزنٹ میٹر, ہمارے پاس 20 ہیں, 18 ہیں, 22 ہیں, 25 ہیں, ہم وہ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب اتنا پریشر ہو اور اتنا وہ, ہم کسی کنفرنٹیشن میں نہ جائیں. کولیشن پارٹنر بھی کچھ چاہتے تھے کہ وہ خود بھی پھر تھوڑا سا وہ ہو گئے کہ کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے, اور بالآخر انہوں نے ریزائن کر دیا. اور بہت سے لوگوں کی آسانیاں اس طرح کر دی کیونکہ یہ ایشور کیا گیا ہے, جو لوگ اس کو مینج کر رہے تھے, جو درمیان میں پڑے تھے, کہ 41 کا فگر ہے جو کولیشن انکلوڈنگ جام صاحب, وہی لوگ ہوں گے. اپوزیشن کے لوگ شامل نہیں ہوں گے. اے این پی اس میں شامل ہوگی, جے ڈبلیو پی شامل ہوگی, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی شامل ہوگی, بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی شامل ہوگی. یہ تمام لوگ, اب پی ٹی آئی اس میں شامل ہو گئے. تو ایک تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے نئے جو ہے پارٹی نے اسپیکر کے لیے نامزد کر دیا سردار بابر موسیٰ خیل کو, جو ڈپٹی اسپیکر تھے. اور چیف منسٹر کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا سردار یار محمد رزق کو.
अच्छा, اب میرے خیال میں انہوں نے ذرا اسمارٹلی کھیلا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب تک عمران خان خود انٹرسٹ نہ لیں پرائم منسٹر, اس وقت تک شاید چیف منسٹر شاید ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ 7 لوگوں سے وہ چیف منسٹرشپ لے لیں, اور شاید ان کو اپوزیشن بھی سپورٹ نہ کرے. لیکن یہ ہے کہ قدوس صاحب زیادہ بھاری ہیں, ان کو وہ سپورٹ کریں گے, لیکن بارگیننگ انہوں نے زبردست رکھی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو آپ اسپیکرشپ جو ہے ہمارے اس کو دے دیں. تو بابر موسیٰ خیل ینگ ہے اور ان کے لیے چیف منسٹرشپ جو ہے وہ اگر وہ نہیں دیں گے تو حالانکہ چیف منسٹر کے لیے امیدوار سردار صالح بھوتانی بھی, انہوں نے بھی پریس کو آج میڈیا کو کہا ہے کہ کوئی اتنی آسانی نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ چیف منسٹر کے لیے ہو جائے. لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں پھر یہ ہے کہ زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دن انہوں نے آج استعفیٰ بھی دے دیا تاکہ سب کو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے یہ آواز سب کو پہنچ جائے کہ آئی ایم ان دا فیلڈ. اور ظاہر ہے ان کے پتے بھی بھاری ہیں اور ان کے لوگ کافی ہیں, اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ سارے اس پورے گیم میں وہ ان تھے, ان کی جیت ہے. بڑا اسمارٹلی انہوں نے کھیلا, پریشر بڑھاتے رہے اور بالآخر وہ قدوس بزنجو صاحب کو جو ہے پہلے بھی انہوں نے اس کے لیے کافی کیا, اس دفعہ بھی انہوں نے کر دیا. اور میرے اپنے خیال سے کوئی ایسا درمیان میں کوئی ایسا معاملہ نہ بگڑے تو میرے خیال میں چیف منسٹر جو ہے وہ قدوس بزنجو کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. البتہ وہ ظہور بلیدی صاحب تھے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے سی ایم شپ کی. منسٹر ٹھیک ہے اور اس کو چلا لیں گے, اور تو قدوس بزنجو اس ریس میں بھی آگے ہیں, اور جان جمالی صاحب بہت تجربہ کار ہیں, فارمر چیف منسٹر ہیں, لیکن ان کو بھی زیادہ سپورٹ اور پذیرائی ان کو نہیں ملی, اور شاید وہ تگ و شاید اسپیکرشپ کے لیے کریں. سردار صالح بھوتانی البتہ یہ ہے کہ وہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ریمیننٹ گروپ جیسے جام کمال صاحب اور دوسرے جو ان کے اگر وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر سپورٹ کرتے ہیں کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اگر جو درمیان میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ گارنٹر ہیں, اور اگر وہ 41 کا ہی اسی پر وہ کمپوزیشن رکھیں گے گورنمنٹ کی, تو میرے خیال میں پھر سردار صالح بھوتانی کے پھر پوائنٹس بڑے ویک ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی کا بلوچستان پر کیا اثر پڑے گا؟ سر دیکھیں, تبدیلی کا تو بڑا ایک ویک ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ ایک سیٹ اپ کو بنایا سیٹ اپ کو بگاڑ دیتے ہیں تو طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے. اور اب کیونکہ قدوس بزنجو کو اتنے اچھے وہ نہیں ہے ایڈمنسٹریٹر نہیں اچھے, جی مطلب اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں, زیادہ تر جو پرفیکٹ ورڈ ہے وہ ان کے 6 مہینے تھے, اس میں اپوزیشن دیکھیں نا اب ان کے لیے مشکلات بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ. ایک تو ویک بندہ, پھر مشکلات ان کے لیے, سارے اپوزیشن اس تاڑ میں بیٹھی ہے کہ ان کے پوسٹنگ ٹرانسفر میں بڑا عمل دخل ہوگا. پی ایس ڈی پی جو ڈیولپمنٹ فنڈ, یہ واحد صوبہ ہے سر یہ آپ کے ویورز کے لیے کہ جہاں پر سب سے زیادہ فنڈ ملتے ہیں ایم پی ایس, یہ واحد صوبہ ہے. پنجاب میں شاید 10 کروڑ ہوں, 12 کروڑ ہوں فی ایم پی اے کو ملتا ہو, کہیں پر شاید 5 کروڑ ہے, کہیں 8 کروڑ ہے. ریشو وائز بھی اگر کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہے. یہاں ایک ایم پی اے آپ حیران ہوں گے 35 کروڑ 40 کروڑ 80 کروڑ ارب روپے سال کے, تو وہ اس میں زیادہ اٹریکشن بھی ہے. تو ظاہر ہے ابھی وہ ہو گئے شراکت دار سے پورے شامل ہو گئے جو پوزیشن کے لوگ ہیں, اور پھر آلریڈی وہ لوگ جو سب شروع سے سپورٹ کرتے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اچھے سے اچھے اس کے لیے جائیں گے. خواتین ہیں کہ منسٹر بنا دو, یہ پریشر ہوگا کہ منسٹر بنا دو, پھر یہ پریشر ہوگا کہ آپ ہمیں اچھے لوکریٹو وہ دے دیں, پورٹفولیو دے دیں. تو ایک مشکل ان کے لیے بہت ہوگا کہ وہ کس طرح ان کو کنٹرول کریں گے, ہاؤس کو ان آرڈر میں کیسے رکھیں گے. میرے خیال میں جو یہ ضرور ہے کہ جو منسٹر ہیں اور ایم پی ایز جو ان کے سپورٹ وہ ضرور کامیاب ہو گئے, فائدے میں وہ ہو گئے کہ وہ فری اسٹائل کی کشتی جس کو کہتے ہیں فری فار آل ان کے لیے ہوگا. جی بہت شکریہ آپ کا شہزاد ذوالفقار صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب. کلیئر بات انہوں نے کر دی. ایک بات کو بالکل میں نے کئی تجزیے سنے ہیں, ان کا سب سے اچھا تجزیہ تھا اور سب سے زیادہ بہت قریب سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے سر. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چوغتائی کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.